حضرت امیر معاویہ کے بعد اہل شام نے بلا تأمل یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسرے صوبے کے لوگوں نے بھی اعمال کے ذریعے بیعت کی اور رعب سلطنت کے مقابلے میں انکار کی جرأت نہ کر سکے۔ یزید نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی صوبوں اور ولایتوں کے عالموں کو لکھا کہ لوگوں سے میرے نام پر بیعت لو۔ اس زمانے میں مدینے کے والی ولید بن عتبہ بن ابی سفیان اور کوفہ کے والی نعمان بن بشیر تھے۔ یہ دونوں عامل، نیک طبیعت اور صلح جو انسان تھے۔ ان دونوں کے مزاج میں سختی دوسرے عالموں کے مقابلے میں بالکل نہ تھی۔ جب یزید کا حکم مدینہ میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا، ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا حال سن کر اظہار افسوس کیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجیے، سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم جو پہلے مدینہ کا عامل اور اب ولید بن عتبہ کی ماتحتی میں بطور مشیر موجود تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے مروان کے مشورہ کو قبول نہ کیا اور ان کی بیعت کو اگلے دن پر ملتوی رکھا۔ عبداللہ بن زبیر ولید کے پاس نہیں آئے تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے آنے سے انکار کیا اور ایک شب کی مہلت طلب کی، ان کو بھی ولید نے مہلت دے دی۔ رات کو موقع پا کر عبداللہ بن زبیر مع اہل و عیال مدینہ سے نکل گئے اور مدینہ کے معروف راستہ کو چھوڑ کر کسی غیر معروف راستے سے روانہ ہوئے۔ اگلے دن ان کی گرفتاری کے لیے مروان اور ولید 30 آدمیوں کا ایک دستہ لے کر نکلے مگر کہیں سراغ نہ ملا، شام کو واپس آ گئے۔ یہ تمام دن چونکہ عبداللہ بن زبیر کے تجسس میں گزرا، لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی توجہ نہ ہو سکی۔ اس دوسری شب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی موقع پا کر مدینہ سے مع اہل و عیال روانہ ہو گئے۔ میرے عزیز دوستوں، ذرا مدینۃ الرسول سے جدائی کا واقعہ تو سنیں۔ یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا اور نواسۂ رسول کی جانب سے انکار تھا۔ بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ پاک سے باہر چلا جاؤں۔ آپ نے اپنے اہل مدینہ اور اہل خانہ سے فرمایا کہ یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت میں اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے شہر رسول کی مقدس گلیاں خون سے رنگین ہوں۔ ان حالات میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ صبح آل رسول کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلنا تھا۔ رات کے وقت امام عالی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کے نانا جان کہ روضہ اقدس کی زیارت کر لے، امی جان کے قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لے، نہ معلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ سے روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان ہم آپ کے روضہ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر لمبا سجدہ فرما دیا تھا، جس کے لیے خطبہ منقطع فرما دیا تھا۔ نانا جان میں ہی وہ حسین ہوں جس کو اپنی گود میں بیٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کی، نانا جان میرا آخر سلام قبول فرما لیجیے۔ روضہ رسول پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قبر انور پر حاضر ہوئے۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی
پھر جناب امام عالی مقام نے عرض کی اماں جان آج تمہارے قبر انور پر آخر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان تم نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا۔ اماں جان آج تیرے نازوں پیاروں کا پالا ہوا مدینہ سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہوں۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ عرض کی میری پیاری امی جان مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ امی جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا، آج تیرا حسین تجھ سے فریاد کرتا ہے، میرا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دم توڑ رہا ہو تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، تیرے جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر صعوبت اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔